بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کے 24ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو کہ سورہ زمر کا بقیہ حصہ ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان ہے۔ آسمان و زمین تمام کا خالق صرف اللہ ہی ہے، اس کے قائل تمام انسان ہیں۔ اللہ کی رحمت کی وسعت کا بیان ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ پھر اس کے بعد جہنمی اور جنتیوں کے جہنم اور جنت میں داخل ہونے کی کیفیت کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورہ مومن آتی ہے، جس میں سورہ مومن جو ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب قتل کی سازش فرعون کے دربار میں ہو رہی تھی، تو ایک مومن جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اس نے کہا اتقتلون رجلین یقول ربی اللہ، تم ایسے شخص کو جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اس کو قتل کرنا چاہتے ہو، اور اس کے انجام سے ان کے قتل کے انجام سے، برے انجام سے اس نے جو ہے وہ فرعون کو اور اس کے درباریوں کو ڈرایا۔ فرعون جو ہے، جو کہ غرور اور تکبر میں گرا ہوا تھا، اس نے رب العزت کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کرتے ہوئے حامان کو ایک محل تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سے اعراض کرنے والوں کی سزا کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ پھر انسان کی تخلیق کا بیان ہے کہ انسان کبھی مٹی تھا، پھر نطفہ بنا، پھر علقہ بنا، پھر بچہ بنا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، اور پھر اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا۔ سورہ حامیم سجدہ میں کئی مضامین ہیں، جس میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزیں 4 دن میں بنائیں اور آسمان کو 2 دن میں بنایا۔ پھر کافروں کی شرارت کا ذکر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے تو یہ لوگ شور مچاتے تاکہ لوگ تلاوت قرآن مجید کو نہ سن سکیں۔ اس میں داعی کا بیان ہے کہ دعوت دینے والا جو ہے اس کا بیان کیسے ہے کہ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور داعی جو ہے اس کو کون سا اسلوب اختیار کرنا چاہیے، یعنی حکمت کا، اور اس انداز سے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے کہ لوگ جو ہیں اس کی طرف جو ہے وہ مائل ہوں۔ حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ جو ہے وہ دعوت کا کام جو ہے وہ جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔